امانتوں میں خیانت نہ کرنے لگ جانا، امانتوں میں خیانت نہ کرنے لگ جانا، ہمارے راز روایت نہ کرنے لگ جانا۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار امتیاز، اور اس وقت جو ہے دولت رمضان ٹرانسمیشن ہے، لائیو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور 18واں روزہ ہے اس وقت، اور جو ہے اب ایک روزہ 2 روزے اور رہ گئے ہیں، پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہر ہے توبہ کا عشرہ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جتنی ہم توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ میں اس ٹرانسمیشن کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرواتا ہوں، تو آج بھی جو ہے میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کو اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تلاوت کی۔ میں اب آپ لوگوں کو اپنے جو آج کی اس ٹرانسمیشن کے ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جو آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے مہمان ہیں محمد منصور الحسن صاحب۔ یہ ان کا اگر میں آپ کو تعارف کرواؤں تو یہ ملتان کے اندر قرآن و سنت ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں جس کے اندر بچے پڑھنے آتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں محمد ذیشان قادری صاحب۔ یہ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، تو آج ہم نے ان سے وقت لیا اور ان سے گزارش کی کہ آج کی ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں یہ وقت دے دیں، تو یہ آج تشریف لائے ہیں۔ آپ دونوں مہمان خصوصی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے میری اس ٹرانسمیشن میں آئے اور اپنا قیمتی وقت ذرا سا آپ نے نکالا۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی مہمان آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، مفتی حضرات آئے ہیں، ان سب سے بھی یہی تھا کہ کیونکہ رمضان کے دنوں میں وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ہر کسی کے لیے، اور آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنا قیمتی وقت، ظاہر ہے کہ ہر انسان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہونے والا ہے وہ ہے، آج ہم امانت کے اوپر بات کریں گے۔ امانت ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، چاہے وہ پیسوں کی امانت ہو، چاہے وہ کسی کے راز رکھنے کی امانت ہو، چاہے وہ کسی کے الفاظ ہوں، کسی بھی چیز کی اگر کوئی بھی امانت کا ہم آج کل نہ خیال نہیں رکھتے، ایسے ہی ہے۔ تو آج ہم نا امانت کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر امانت کیا چیز ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اسی لیے منصور الحسن صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ سر، امانت ہے کیا؟ اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں امانت کے حوالے سے، تو سب سے پہلا ایک سوال یہ آتا ہے کہ امانت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی بزم کو چار چاند لگانے کے لیے سب مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تمہید کے بعد جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب وقار بھائی کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اپنی بزم کا حصہ بنایا،
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے آمین اور ہم سب کے لیے یہ ذریعہ بخشش بنائے، آمین آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کی ساتیں ہیں، اور رمضان المبارک میں ظاہر ہے یہ ایک رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صرف روزہ رکھنا یا تراویح پڑھ لینا یا کسی کی ہیلپ کر دینا صرف اسی کا نام نہیں ہے، بالکل بلکہ یہ ایک ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے دماغ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی ساری روٹین تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو انہی مواقع میں سے اگر ہم روٹین سیٹ کرتے ہیں کہ جیسے 30 دن ہیں رمضان کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 دن عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روٹین کے مطابق آپ اسی طرح پیدر پہ کاپی پیسٹ کرتے جائیں کہ ایک روزہ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، بلکہ چاہیے ایسے کہ آپ روزے رکھیں اور ہر روزے کے ساتھ اپنا کوئی ٹارگٹ جو ہے نا اس کو سیٹ کر لیں، اپنا کوئی لائحہ عمل دیکھیں، کوئی حکمت عملی بنا لیں کہ آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے دن میں بد نظری سے بچوں گا، آج کے دن میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج کے دن میں کسی کا حق تلفی نہیں کروں گا، اور اسی طرح یہ ہوگا کہ آج کے دن میں امانت پہ جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کروں گا، امانت کیا ہے، امانت کے اوپر میں بات کرنا چاہوں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ امانت کہتے کس کو ہیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے امانت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ میں نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ نے اس کو رکھ لیا ہے، مجھے ضرورت پڑی میں نے آپ سے مانگا، آپ نے مجھے دے دیا۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ امانت شاید یہی چیز ہے، یہی چیز ہے، بالکل ایسا امانت یہ غلط ہے، یہ امانت کی ڈیفینیشن، امانت کی تعریف جو یہ غلط ہے۔ امانت صرف مال دینے، مال رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امانت یہ ہے کہ میں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کروں، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا بھی امانت ہے، اور دوسروں کے رازوں پہ بھی پردہ ڈالنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، کہ آپ ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، کہ نبوت کا اعلان تو بعد کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن لوگ پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ کرم ایسا ہوا۔ اور اسی طرح جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے کیا بات کی کہ سنو عرب، سنو یہ میرے ارد گرد کے لوگوں، کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم مان جائیں گے، ہم مان لیں گے کہ ہاں ہاں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا پھر آپ نے کہا کہ پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ ایک ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اور میں اس کا نبی ہوں، بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور جتنا بھی اسلام کو ترویج ملی، اسلام پھیلا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کے اوپر ہی پھیلا بالکل ایسا کہ لوگ ان سے متاثر تھے اسی بابت۔ اور جب آپ نے اسلام کا اعلان فرما دیا، اس کے بعد بھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس چھوڑ جاتے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہجرت کی رات آئی تو اس وقت کیا ہوا، ہجرت کی رات ہے، آپ نے سفر پہ جانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہے کہ کسی بھی رات ہم چلے جائیں گے، اور وہ سو نہیں رہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آہٹ پہ بھی میں دروازہ کھول لوں گا۔ اور جب آہٹ ہوتی ہے آپ ایسے دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ ابوبکر جاگ رہے تھے، یا رسول اللہ میں تو اس دن سے جاگ رہا ہوں جس دن سے آپ نے کہا تھا۔ یہ بھی ایک امانت کی قسم ہے کہ نبی نے ذمہ لگایا اور غلام نے اس کو پورا کیا۔ کیا اور پھر آپ جب گئے وہاں سے تو اس کے بعد مولا علی شیر خدا کو آپ نے وہ امانتیں جو مالی طور پہ تھیں وہ حضرت مولا علی کے سپرد کی کیا بات ہے، کہ یہ لو اور میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کون سا بستر ہے؟ کوئی عام بستر نہیں ہے، اور موقع بھی عام نہیں ہے۔ جس کمرہ میں، جس بستر میں وہ آرام فرما ہے، اس کمرہ کے چاروں طرف دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کوئی تیر لے کے کھڑا ہے کہ کب معاذ اللہ نبی کی ذات بہر نکلے اور ہم حملہ آور ہو جائیں۔ کیا کہنا ہے؟ اور وہ کیا موت کا بستر تھا وہ بستر، اس پہ وہ یہ بھی ایک امانت تھی بالکل ایسا کہ آقا نے کہا اور غلام نے مان لیا، مان لیا، اور وہ پوری رات آپ نے وہیں پہ بسر کی۔ اور مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کبھی آپ نے سکون کا بھی سانس لیا ہے، کبھی آپ کو موت کا خفت نہ ہوا، موت کا خوف نہ ہوا کہ آج آپ مریں گے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی ہے۔ عرض کی کہ مولا وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پہ سلا کے گئے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں مروں یا نہ مروں، لیکن آج کی رات میں جیوں گا، کیونکہ جو میرے ذمے ہے کہ میں نے یہ امانتیں واپس دے کے جانی۔ کیا بات ہے، تو یہ امانتیں ہیں۔ اور یہ تو امانت
حقیقت میں یہ اسی طرح سے ہی ہے، اور مانتے ہیں تو ہر چیز میں امانت ہے. ہم ہر چیز میں جیسے آپ ابھی یہ ہمیں واقعات سنا رہے ہیں، اور یہ واقعی امانت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جناب میں نے آپ کو اندر ٹوک بھی لیا، لیکن میں ذیشان بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. میں ذیشان بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت نعت پڑھ دیں، بسم اللہ خوبصورت اشعار ہوں اس کے، سن کر مزہ آ جائے. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے. ہاں دل الفتح سرکار بسانے کے لیے گئے، جہاں آپ کے حرمت پہ لوٹانے کے لیے گئے، جہاں آپ کے حرمت پہ لوٹانے کے لیے گئے. اور وقار بھائی قبلہ سنیے گا، بہت ہی خوبصورت شعر کہ پیغام سناتے ہیں یہی آئے تطہیر، پیغام سناتے ہیں یہی آئے تطہیر، کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے گئے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے گئے. اور جب بندہ مدینہ پاک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کا صدقہ جو ہوا ہے اللہ انہیں دوبارہ لے جائے. جو نہیں جا سکے اللہ ہم سمیت سبھی کو حضور کی در کی حاضری نصیب فرمائے. سنیے گا، جو بندہ مدینہ جاتا ہے اس کا عقیدہ دیکھیں. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، کہ یہ
آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے۔ اور بڑا ہی خاص ہے کہ سرور جو بلاوانا آیا کئی دن سے سرور جو بلاوانا آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے۔ اور جہاں آپ کے حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نعت پڑھی ذیشان بھائی، آپ نے دل خوش کر دیا آپ نے۔ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹرانسمیشن ساری جو ہے نا اسی نعت کے حوالے اگر ہم کر دیں تو کیا کہنے آپ کے، کیا خوبصورت نعت پڑھی۔ اور جس طرح حضور کی بات ہی ایسی ہے، اور مدینے چلے جائیں، اگر حج کے لیے چلے جائیں، عمرے کے لیے چلے جائیں، تو یقیناً وہاں جا کے ابھی یہی باتیں سن رہے ہوں تو ہم علیحدہ سے ہی پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ، اور جب وہاں موجود ہوں گے تب تو کیا ہی نظارے ہوں گے، کیا ہی خوب بات ہوگی۔ اور اسی طرح ہی آپ نعت پڑھ رہے تھے تو میرے اندر نا ایک چیز، میں نے حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر امانت پہ بات چل رہی ہے تو اسی حوالے سے ذہن میں چیزیں بھی کافی ساری چل رہی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جو شخص ایماندار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدہ نہیں پورا کرتا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی کہ اس پہ ہم کیا ہے، جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں آئے لوگوں نے امانت اعتبار کیا ان پہ، ٹھیک ہے، اور ان کا کہنا ماننا شروع کر دیا، اور جس طرح پہاڑی کے پیچھے سے اگر کہوں تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ہی لبیک کہا۔ تو میں گزارش کروں گا منصور بھائی آپ سے کہ کچھ ہمیں نا فضیلت بتائیں کہ ایک امانت ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کے یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ ہم امانت رکھیں گے کسی کی، کیوں سنبھال کے رکھیں ہم کسی کی امانت، ہمیں کیا فائدہ۔ اب ہم دنیا کے اندر جو ہے اگر یہاں کی بات کریں ہم تو پیسہ کسی کو جمع دے دو اور اس سے واپس لے لو، ہم کہتے ہیں جی بس یہی امانت ہے، ٹھیک ہے، جو اصل میں کسی کا راز رکھنا بھی امانت، کسی کی بات ماننا بھی ایک طرح سے امانت، حقوق العباد، حقوق یعنی کہ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ تو اگر ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم کسی کی امانت رکھتے ہیں بغیر کسی فائدے کے، تو ہمیں کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ۔ تو اس کی ذرا کوئی فضیلت کے حوالے سے ذرا آپ ہمیں کچھ چیزیں بتائیں، اور پھر حضور کے کچھ فرمان بھی بتائیں تاکہ جو لوگ امانت رکھ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ بھی پتہ چلے، اور جو نہیں رکھتے امانت وہ شاید رکھنا شروع کر دیں، اور جو خیانت کرتے ہیں وہ شاید اس چیز سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے میں نے خطبہ میں آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ جتنے بھی آپ دیکھیں نا اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بے شک، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا فرمایا، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ وہ تو تھا نا کہ نماز پڑھو، وہ تھا زکوٰۃ دو، سیدھے راستے پہ چلو، جہاد میں جاؤ۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کیا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو تمہارے پاس امانتیں ہیں ان کو واپس کرو ان کے پاس، جو ان کے مالک ہیں۔
تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اگر آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں وہ واپس ان کے جو اہل ہیں ان کو واپس کی جائیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ایک چیز سمجھنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے، آپ کی آڈینس کو آپ کے توسط سے میں آپ کی یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ امانت کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہے عفاف الامین، ایسی امانت ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے بالکل ویسی رکھی رہے، اور جب وہ تقاضا کرے اس کا اہل جو اس کا مالک ہے ویسے اس کو لٹا دی جائے۔ ایک ہے ادا الامین کہ یہاں پہ ادائیگیاں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ زمرہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ جس اس حصار سے امانت کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، کہ جہاں پہ لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے کہ امانت صرف مال کا لین دین ہے۔ لین دین ہے۔ ادا الامین امانت کی جو دوسری قسم ہے اس میں یہی ہے کہ حقوق کا خیال کیا جائے، جو حقوق العباد ہیں، کہ میرے ذمے آپ کا حق کیا ہے، آپ کے ذمے میرا حق کیا ہے، مالک کے ذمے جو اس کا امپلائی ہے اس کا کیا حق ہے، اور اسی طرح پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر کیا حق ہے، وہ کیا کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو برا کرتا ہوا دیکھ لیا تو اس پہ کیا اس کا حق ہے، جو برا کر رہا تھا جو گناہ گار تھا اس کا بھی حق ہے اس کے اوپر جو دیکھ رہا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فلاں کام میں اگر کسی نے نا چھپ کے نیکی کی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرا اعلان نہ ہو، یہ بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے متقدمین گزرے ہیں صحابہ کرام بڑے بڑے، ان کی یہ ہے کہ راتوں کو اندھیروں کو اٹھ کے، یہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ آپس میں مقابلہ رہتا تھا کہ میں سبقت لے جاؤں نیکیوں پہ۔ وہ کیا تھا جی، رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جو تھے دونوں، کہ حضرت عمر فاروق یہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ میں دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں نیکی کا مجھے موقع مل جائے۔ ایک جگہ پہ گئے کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور نبی بھی ہے، تو وہاں پہ جب گئے تو دیکھا کہ اس کا گھر بھی صاف ہے، گھڑا دیکھا پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ابھی ابھی کوئی آیا یہاں سے گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میں عمر ہوں، مجھے کہنا، کسی کو میرے نام کا پیغام دے کے بھیج دینا، میں واپس پہنچوں گا اسی ٹائم۔ اس نے کہا نہیں ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے صبح صبح، ابھی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وہ صفائی بھی کر جاتا ہے، میرے کپڑے بھی دیکھ جاتا ہے اور وہ پانی بھی تازہ کر جاتا ہے، ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو عمر سے پہلے آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ رات کو چھپ کے بیٹھ گئے اور وہ چلتے جا رہے چلتے، ایک آئے دیکھا ہاں پہ یہ کچھ آ رہے دور سے کوئی بندہ ہے، تو جب ان کے تعاقب میں وہ گئے، دیکھا جب کہ وہ گئے ہیں، بوڑھیا کو اٹھایا ہے، لے گئے قضائے حاجت کے لیے، اور اس کے بعد صفائی ستھرائی کی، پانی بھی بھر کے رکھا، سارے دن کا جو راشن کا اہتمام تھا وہ بھی کر کے آئے تھے۔ جب غور کرنے پہ پتہ چلا یہ وہ ہیں ابوبکر صدیق ہیں، کہا کہ میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ بھی ایک قسم کی ایک امانت تھی۔ تو اور ایک اور امانت ہے، اس کی قسم ہے حرس الامین، کہ کسی کو آپ نے امانت دی اور اس کو اختیار بھی دے دیا کہ جہاں پہ آپ مناسب سمجھے اس کو خرچ دیں، اور پھر یہ امانت میرے ذمہ یوں ہے کہ میں امین کہہ لوں گا کہ حق تھا خرچنے کا تو میں نے خرچا، نہیں تھا تو میں نے اس کو رہنے دیا کہ یہ فلاں شخص کی ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں امانت کی۔ اور اسی طرح امانت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس چیز کا درس دیا۔ فتح مکہ کا دور ہے، بالکل ایسے، تو عثمان بن طلحہ ہیں، ان کے پاس کعبہ کے دروازہ کی کنجی تھی، تو آپ نے شکرانے کی نوافل ادا کرنی تھی، آپ نے وہ چابی منگوائی۔ عثمان بن طلحہ جو ہے وہ فتح مکہ کا دور تھا، اور نئے نئے جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اور کچھ ڈر سے ہوئے ہیں، کچھ شوق سے ہوئے ہیں، کچھ ہونا چاہتے تھے پھر نہیں ہو رہے تھے ان کے ڈر سے، پھر کچھ اب جو ہوئے ہیں وہ ان کے ڈر سے ہوئے ہیں کہ غلبہ آ گیا ہے۔ تو اس وقت وہ چابی دے دی گئی۔ عثمان بن طلحہ جو تھے وہ ڈر گئے کہ شاید یہ میرے پاس امانت تھی۔ امانت کیا تھی؟ یہ کہ ذمہ داری تھی، ذمہ داری تھی، ذمہ داری بھی ایک امانت ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ میرے سے سلب کر لی جائے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے سے چابی طلب کر رہے ہیں، چابی دے دی گئی، آپ نے تالا کھولا، تالا کھولنے کے بعد اندر گئے، کعبہ بیت اللہ کے اندر جا کے نوافل ادا کی، اور اس کے بعد بہر ہے۔ اب عثمان بن طلحہ کی حالت کیا ہے کہ سانس رکا ہوا ہے کہ شاید یہ ذمہ داری، یہ منصب میرے سے چھینا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے چابی لے لی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ اپنے منظور نظر کو دیں گے، مجھے کیوں کر دیں گے؟ میں تو ابھی ہوا ہوں مسلمان، میں تو کعبے کا تھا، وہ تو جو میں تو مکے کا ہوں، وہ مدینے کے جو تھے ان کو دیں گے جو ان کے ساتھ ہیں، مجھے کیسے دیں گے؟ جب آپ بہر ہے تو کچھ
منظر اس طرح کا تھا کہ آپ آیت یہی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ بلاؤ اس کو، یہ امانت اس کی تھی، میں اس کو دے رہا ہوں واپس۔ آج تک اسی قبیلے میں ہے۔ تو جو امانت کرتا ہے تو وہ پھر اس طرح ہوتی ہے۔ اور آپ نے سوال کیا کہ جو امانت بھی خیانت کرتا ہے، خیانت امانت جو ہے یہ ایمان کا جزو ہے۔ اگر بندہ امین نہیں ہے تو وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہے، کامل ایمان والا بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کی روشنی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان میں ایک برائی جو ہے، اور یہ برائی بڑی کبیرہ گناہ میں آتی ہے، کہ خیانت کرنا۔ اگر میرے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے اور میں نے اس کو غبن کر لیا، اگر میرے پاس کسی کا راز ہتھے چڑھا ہے، میں نے اس کو آشکار کر دیا، اگر کسی کی مجھے خوبی یا خامی پتہ چلی ہے، میں نے اس کو دیا، اور میں نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کا کام کرنا، اگر آپ اس میں مطلب ہے کہ دو رائے رکھیں گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ میرے ذمہ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث پڑھانا ہے، میرے ذمہ داری ہے، یہ منصب ہے، اگر میں اس میں دو رائے کروں گا تو یہ بھی ایک خیانت ہے۔ یہ معاشرے میں ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہیں چیزیں، وہ ہماری امانت ہے۔ آج اگر معاشرہ اس چیز کو دیکھ لے کہ جو میری ذمہ داری ہے، دکان والا دیکھے کہ میری ذمہ داری ہے میں نے پورا تولنا ہے، یہ امانت ہے۔ میں نے پیسے پورے لینے ہیں، یہ امانت ہے۔ نان بھائی دیکھے میں نے روٹی کا وزن پورا رکھنا ہے، یہ امانت ہے۔ اگر اس نے دیکھے جی 100 گرام سے نیچے کر لیا، جتنا بھی ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اگر اس نے نیچے کر لیا وزن تو وہ فائدہ تو پہنچا رہا ہے مالک کو، گردن اس کی پھنس رہی ہے۔ امانت میں خیانت کیونکہ وہ کر رہا ہے، جواب دہی اسی سے ہوگی۔ یہ اگر کوئی کسی منصب پہ بیٹھا، کسی سیٹ پہ بیٹھا، اس کے پاس کوئی سائل آتا ہے، اگر اس نے اس سائل کی بر وقت امداد نہیں کی، تعاون نہیں کیا، اس کی نہیں سنی، تو بھی یہ خیانت ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، خائن ہی خائن ہے، بالکل ایسے ہی ہے، خیانت کرنے والے ہی خیانت کرنے بالکل والے۔ ایسے ہی ہے۔ جس طرح بھی آپ نے اتنی ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں اور 3 اقسام بتا دی ہیں، اور میں یہ 3 اقسام کا مجھے نہیں پتا تھا، اور اس میں جو تیسری اقسام ہے اس کے حوالے سے بھی میں ذرا تھوڑی سی آپ سے پوچھنا چاہوں گا چیزیں، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا آگے جا کے اگر ہم دیکھیں واقعی معاشرے کے اندر اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں شاید کہیں پہ کوئی ایماندار نہیں نظر آئے گا، میں بھی کہیں نہ کہیں خیانت کر رہا ہوں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہیں نہ کہیں ہم اوپر نیچے کہیں نہ کہیں خیانت تو ہو رہی ہے، اور اگر ہم اسی ساری چیزوں کو، انہی احکامات کو اگر ہم لے کے سیکھ کے کچھ کرنا شروع کر دیں تو شاید یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائے، اور توبہ کا اشرا بھی ہے، اور شاید مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کو کون سی ہماری ایک چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ واقعی اسی طرح سے ہی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ذیشان بھائی کو جو ہے نا کہوں گا کہ ذیشان بھائی ایک اور ذرا نعت پڑھ دیں، اس کے بعد پھر ذرا ایمانت کی جو تیسری قسم ہے اس کے ایک مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ اور سنیے گا، ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں
हजारों आलम में आना जाना, मेरे हुजूर का है आना जाना, मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। और नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है दाना दाना, मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। اور آپ کی نظر بڑا خوبصورت شعر، مجھ سایاسی کہاں مدینہ کہاں، مجھ سایاسی کہاں مدینہ کہاں، یہ بلانا میرے حضور کا ہے یہ بلانا، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ اور یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، سنیے گا۔ روز معاشر جو بخشوائے گا، روز معاشر جو بخشوائے گا، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے وہ بہانہ، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے جو دیوانہ، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت پڑھی آپ نے، واقعی دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم حضور سے ہی سیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ سے شان ایسی ہے کہ کیا کہنے، اور یہ حضور سے ہی ہم یہ ساری چیزیں ظاہر سیکھ رہے ہیں، کیونکہ امانت ہے، چاہے ہمارے دین کا کچھ کام ہے،
کوئی بھی چیز ہے ظاہر ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کا تو فرمان ہے ہی ہے, تو حضور کی باتوں سے سیکھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا اب امانت پہ آ رہے تھے. جی تیسری جو آپ نے قسم بتائی امانت کی, پہلی تو یہ تھی کہ امانت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بات کسی کی ہے اس کی پوری کرنا, کہیں نوکری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنا, کسی کا راز رکھنا, یہ سب ایک امانت کے اندر آتی ہے. دوسری قسم وہ تھی کہ جو جس طرح دے چیز ویسے واپس کر دی جائے. یہ پہلی قسم تھی عفاف الامن. ادا الامین جو ہے وہ دوسری قسم تھی ادائیگی کی. ٹھیک ہے, جیسے لیا ہے ویسے ہی اس کو واپس کر دو. اچھا, تو تیسری جو آپ نے بتائی کہ ایک اجازت دے دیتا ہے بندہ کہ امانت میری تم استعمال کر سکتے ہو, جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے واپس لے لوں گا. اس کے اندر ایک چیز آ رہی ہے اور شاید یہ آڈینس کے اس میں بھی ہو کہ جب اکثر لوگ امانت دیتے ہیں نا, کوئی لوگ بغیر بتائے بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن وہ جب ضرورت پڑنے پہ جو امانت دار ہوتا ہے اس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ واپس مانگتا ہے تو وہ اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں. تو کیا اس کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ وہ ٹھیک کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو تیسری قسم کا میں نے ذکر کیا نا, وہ ایک الگ چیز ہے کہ جیسے جو صدقات ہیں, زکوٰۃ ہیں, جو اس کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا, مطلب ایک ٹرسٹ آپ چلا رہے ہیں, کوئی چیز ہے, میں نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو ایک چیز دی. اچھا, اور آپ کو اس کا مالک بنا دیا. آپ پہ اب امانت یہ ہے کہ آپ امین اس طرح کہلائے جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو دی ہے اسی مقصد, ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. یہ ہے تیسری مقصد. اور جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کا پہلی قسم میں ذکر آتا ہے, وہ عفاف الامین جو ہے, اس میں کہ اگر میں نے آپ کو کوئی امانت دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سفر پہ نکل گیا ہوں اور مجھے آنے میں وقت لگے گا, 2 مہینے کا ٹائم ہے, اور اسی بیچ آپ کے کام آتی ہے وہ چیز, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ولنگ ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد یہ میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے یا کوئی چیز اس طرح کی ہو جائے گی میرے پاس, تو پھر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب میں واپس آؤں گا اس کا تقاضا کروں گا, آپ مجھے دیں. بالکل. تو یہ عفاف الامین میں اس کی گنجائش ہے. اور جہاں تک تیسری قسم کا ذکر ہے کہ اگر آپ کسی منصب پہ بیٹھے ہیں اور آپ پہ اعتماد کر کے کسی نے کوئی چیز آپ کو دی ہے, اور جس مقصد کے لیے دی ہے, جس ارادے سے, جس نیت سے دی ہے, آپ نے اسی ارادے اور اسی نیت کو بھانپتے ہوئے وہیں پہ خرچ کی ہے, یہ بھی ایک امانت داری ہے. وہ تیسری قسم یہ ہے. اچھا, میں اسی لیے تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ نا اکثر ہم اس چیز کے اندر بہت سارے مسئلوں کے اندر ہوتے ہیں, صحیح طرح کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب جس طرح میرے ذہن میں یہی تھا کہ تیسری جو آپ نے وہ بتائی ہے قسم, وہ یہی ہے کہ اگر اجازت دے دی تو ہم استعمال کر لیں یا اس کو ریٹرن کر دیں. اب وہ پہلی میں ہی آتی ہے, وہ پہلی میں ہی آتی ہے, جتنا دیا تھا مطلب اتنا ہی آپ نے مجھے واپس کیا ہے. تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں رقم دی جاتی ہے, جس میں ٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یا کوئی کہ یہ اس جگہ پہ یہ کام کروا دو, یہ میں پیسے دیتا ہوں, یہ اگر وہ واقعی ہم اس کے مطابق اس کی دی ہوئی چیز کو پورا خرچ کرتے ہیں تو ہم نے امانت میں امانت داری کی ہے, خیانت نہیں کی. اگر اس میں ہم 1 روپے کی بھی ہیر پھیر کر دیتے ہیں تو واقعی وہ پھر خائن ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اکثر بھی ایک چیز آتی ہے, ظاہر ہے میں بھی سوشل ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہوں, تو اکثر لوگ کہ یہ کرتے ہیں کہ کسی سے اگر فنڈنگ ملی ہے, اس فنڈنگ کے اندر جو اب آپ نے خرچہ کرنا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے امداد کرنی ہے. اب امداد میں مثال کے طور پہ 50,000 روپے خرچہ آ رہا ہے اور آپ کو ڈونر نے جو ہے نا وہ پیمنٹ دی ہے 1 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. اب وہ 50,000 روپیہ جو ہے ہم خرچے کا دے دیتے ہیں, اور 50,000 جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ جی ہم گئے ہیں, پیٹرول کا خرچہ ہوا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ فرق آتا ہے. میں آپ کو اس بات میں, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. اصل میں یہاں پہ جو صدقے کے مصارف ہیں کہ صدقہ کہاں پہ, انہوں نے ظاہر صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی, اس کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ مصارف کون کون سے, کہ صدقہ کہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو اس پہ اس چیز کی گنجائش ہے, للفقراء والمساکین, کہ فقیروں کو دو, مسکینوں کو دو, ضرورت مندوں کو دو, والعاملین علیہا, اور جو اس پہ عامل ہیں, جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ ہم ہیں, مطلب جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عامل ہیں اس پہ, اس کا بھی حق ہے. اگر اس نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے تو اس کے بیوی بھی بچے ہیں اور اس کے دوسرے معاملات زندگی بھی ہیں, وہ اس پہ اپنا خرچ کر سکتا ہے. وہ دیکھ لے کہ اگر میں جاب کرتا ہوتا تو میری اتنی سیلری ہوتی, میرے اندر یہ اہلیت ہے, میں اتنا کما سکتا تھا, تو وہ اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ذمہ لے سکتا ہے. اس کی گنجائش یہ اس میں ہے. اگر ہاں یا گورنمنٹ ہے یا کوئی ادارہ ہے, اس نے آپ کو مطلب ہے کہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس بات پہ کہ آپ یہ زکوٰۃ لیں, آپ صدقات لیں, اکٹھے کریں, یا آپ کا ٹرسٹ منظور شدہ ہے,
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ آپ اس قرآنی آیت کے مصداق بن جاتے ہیں. آپ کو عاملین علیہا کے مصداق میں آ کے زمرے میں آ کے آپ اس کو خرچ سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ آپ تجاوز نہ کریں. جتنا آپ کا بنتا ہے اتنا لیں. آپ دیکھ لیں کہ بھی میرا اتنا بن سکتا تھا، یعنی کہ اگر آپ گئے یہاں سے 100 کلومیٹر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ کو پتہ کہ میرے پاس گاڑی تھی اور گاڑی پہ فیول اتنا آیا ہے، کنزمپشن اتنا ہوئی ہے، تو آپ نے وہ اتنا کاٹ لیا، تو یہ حق ہے آپ کا. قرآن اس کی پرمیشن اور علل اعلان دے رہا ہے. اچھا، اس میں یہ واقعی ہے، اور بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کو جو دینے والا اس کو آپ کہہ دیں بالکل کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز اتنے کی ہے. اس کا بہترین وقابی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوٹیشن ہی وہ سینڈ کریں، ان کو بتائیں، اس میں آپ وہ ایڈ کریں، پہلے ہی انکلوڈ کر لیں کہ بھی اتنا یہ میرا خرچہ آئے گا. باقاعدہ اس کو آپ نومینیٹ کر لیں کہ یہ چیز میں یہ کر رہا ہوں، تاکہ دینے والے کو بھی پتہ ہو کہ یہ جا رہا ہے چیز کے لیے دے رہا ہوں. آپ کوٹیشن جب آپ دیں گے کہ میں اتنا سفر کر کے جا رہا ہوں، میرا ایک دن لگے گا، میں نے کھانا پینا بھی ہے وغیرہ وغیرہ کرنا ہے، تو اس پہ اتنا آ رہا ہے تو وہ آپ کو دیں گے. یعنی کہ یہ اس لیے میں نے اس بات کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا کہ ظاہر ہے کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح، اکثر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں جس دن ہمیں پتہ چلے گا تب دیکھ لیں گے یا بعد میں بھرپائی کر دیں گے. ظاہر ہے کہ میں اس لیے یہ مجھے یہ 3 قسم نہیں پتہ تھا امانت کی. 1-2 کا تھا مجھے علم تھا کہ اب ان کے نام نہیں پتہ تھے مجھے کہ اس طرح سے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ خود بھی سیکھ جائیں اور جو ہماری آڈینس دیکھنے والی ہیں ان کو بھی موقع دیں کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہیں، ان سے آپ جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. اب جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت ہے اس کو امانت ادا کر دو. بالکل. اور اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. بالکل. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ امانت کرو اور ادا کر دو، لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت نہ کرے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. کہ اکثر ہم نا بدلے کی بھاپ وہ اس میں بدلے میں لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، خیانت کی. اصل میں آپ کو یہ بات معاشرے میں یہ ہے کہ روایت تھی پہلے ہاں امین ہونا. اب معاشرہ نا تھوڑا سا الٹ سا ہو گیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے دور کی متقدمین کی، پہلے والے لوگوں کی اچھائیاں تھیں، آج کے معاشرے کو وہ برائیاں لگتی ہیں. ہاں یہ میں ایک یعنی کہ لوکل لیول کی جو لینگویج اس نے ہمیں زک دیا ہے، ہم بھی دیں گے. اس نے یہاں پہ ہمیں نقصان پہنچایا، ہم بھی کریں گے، ڈبل کریں گے. ہاں جی، اور بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک امین ہونا ایک اچھائی تھی. اب امین ہونا اس معاشرے میں لوگوں نے ایسا اس کو ظاہر کیا کہ برائی بن گئی ہے. وہ یہ کسی کام جوگا نہیں ہے، فلاں نے پیسے اس کو رکھے. یہ سننے میں آئے، میرے ایک دوست ہیں اپنا فیصل آباد کے، ان کے پاس کسی نے امانت رکھی. وہ بتا رہے تھے کہ کوئی میرا جاننے والا ہے، ان کے پاس کسی نے امانت رکھی کچھ 4 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اور کئی سال گزر گئے. جب وہ بندہ واپس آیا اور اس نے اپنی امانت کا تقاضا کیا، جو نوٹ دیے تھے، جس شاپر میں تھے، جس بیگ میں تھے، اسی طرح رکھے ہوئے تھے اور وہ واپس دیے. آج معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یہ اتنے سال وہاں رہے، یہ 4 لاکھ کام لگاتا، پتہ نہیں اب 4 کے 40 ہو گئے ہوتے، اب وہ 40 میں سے 4 واپس کرتے، 36 تو اس کے تھے. حالانکہ یہ جائز ہے، مگر مطلب معاشرہ اس کو برائی کے طور پہ لیتا ہے کہ یہ اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہی ہماری تنزلی کا سبب ہے کہ ہم نیچے در نیچے کیوں جا رہے ہیں. یہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ جو پہلے کی اچھائیاں تھیں اب ہمیں وہ برائیاں لگتی ہیں، اور ہم اس اچھائی کو برائی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور برائی کی طرف لپکتے ہیں. وہ ہمیں اب اچھی لگتی ہیں اور ان کو اچھائی کا لبادہ پہنا کر سامنے کر دیا گیا. اصل معاملہ یہ ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہی یعنی کہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو نا نیچے گرا رہی ہیں. اور ہماری سوچ جو ہے نا وہ براڈ جتنی ہم کرتے جا رہے ہیں اتنا چیزوں کو ہم سوچنے کی روایات ٹوٹتی جا رہی. بالکل ایسے. بالکل روایت. اور یہ آج کا ٹاپک بھی امانت اسی وجہ سے چوز کیا گیا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم کچھ سکھانے کا کچھ وہ کر لیں، چاہے کچھ کاوش پوری ہو جائے، ہاں کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی سی. اب ظاہر ہے کہ ایک پیغام پہنچ گیا. ابھی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائیں. ٹھیک ہے. ایک وہ جو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وہ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسرا وہ جو امانت کر کے امانت لے کے خیانت کرتا ہے. اب دیکھ لیں کہ جو تینوں چیزیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم وعدے بھی توڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار وعدہ کرتا ہوں میں کل آ جاؤں گا، لیکن نہیں آتا. بے شک وہ ایک وعدہ ہمارے نزدیک تو یہ اچھا یار وعدہ کر دے گا، وہ نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک تو وعدہ بھی ایسے مذاق کی طرح استعمال ہوتا ہے.
اور امانت کی تو بات کچھ اور ہے. تو ویسے تینوں چیزیں اب نہیں ہیں تو وہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. بالکل منافق کی تو نشانی. میں اب ظاہر ہے کہ افطاری کا ٹائم بھی آن پہنچا ہے. میں آپ سے کہوں گا ذرا آپ کچھ اینڈ کر دیں, اگر کوئی بات ہے اگر آپ کے مائنڈ میں جو کرنی تھی. بس میں آپ کی چینل کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پہلے دور جو ہمارے متقدمین گزرے ہیں ان کی جو روش تھی, ان کی جو روایات تھیں, جن کی بدولت انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, وہ دم توڑتی جا رہی ہیں. بالکل. میرا پیغام یہ ہے آپ کی توسط سے کہ ان روایات کو پکڑیں, واپس انہی پہ جائیں, ان کو فالو کریں جو آپ کے متقدمین تھے. آپ غیروں کے در پہ جائیں گے تو پھر غیر ہی ہو جائیں گے. بالکل ایسے, اپنے نہیں ہوں گے آپ. بالکل. اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم یعنی کہ اگر ہمیں کوئی حدیث کوٹ کرتا ہے, قرآن آیت کوٹ کرتا ہے, تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو اس کو برکت کے لیے چپ ہو جاتے تھے. اب جس طرح کی یہاں پتہ نہیں کیا ہماری سوچ آ گئی, ایک سطح چینج ہو گئی ہے, تبدیل ہو گئی ہے, تو لوگ اس کو مطلب برکت کے طور پہ بھی چپ نہیں کرتے. المیہ یہ ہو گیا. تو ابھی میں ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تھوڑی سی چیز میں نوٹ کرانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا, میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ میں تھا, کہ میڈیکل کے کسی اسٹوڈنٹ کے نا قرآن حافظ تھا, وہ اس کو ایکسٹرا 20 نمبر لگے ہوئے تھے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ کوئی قرآن کا حفظ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے یا اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کا 20 نمبر سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی آپ کس ریاست میں بیٹھے ہیں؟ یہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہ دوسری ریاست ہے ایسی دنیا میں جو مذہب کے نام پہ بنی ہے. جبکہ آپ یہ 20 نمبر اس لیے رکھے گئے تھے قرآن پہ کہ ترویج ہو, شوق ہو, پیدا ہو, کہ 20 نمبر کے لالچ میں ہی صحیح کہ میرٹ میں 20 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ آپ قرآن کے حافظ ہو جائیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اوپر سے انہوں نے جو کوٹ کیا, میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کس کی ترجمانی کر رہے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو انجیل جو اپنا حفظ کر لے اس کو بھی 20 نمبر دے دیں. بھائی انجیل والے دیتے ہوں گے جہاں پہ, یہاں پہ تو قرآن کا قانون ہے. بالکل ایسے ہے بہت. اور کسی نے اس کی پکڑ نہیں کی, کسی نے, میں کہتا ہوں یہ سطح چینج ہو گئی ہے. یہی چیز ہے کہ جو اصل فیکٹ کی بات ہے نا, جو اصل حقائق ہیں ان پہ آج کل کوئی بات نہیں کرتا. اصل مسئلہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں جو ہمارے مطلب کی بات پسند آتی ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور باقی بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں, چاہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بالکل. تو یہ شاید اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا معاملات بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز, آپ قرآن و سنت ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہم نے ذرا اپنی ساری بات کر لی, میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کب سے چلا رہے ہیں اور کیسے سلسلہ؟ یہ سلسلہ اس طرح سے ہے کہ مجھے ہم 3 دوست ہیں بیسیکلی جو اس کے مل کے چلا رہے ہیں, تو بس خود ہی بیٹھ کے ایک بند کمرے میں ہم نے ڈیسیژن لیا کہ ہم نے اس کو چلانا ہے. تو یہ اس کو ہو گئے تقریباً 1.5 سال ہم اس کو چلا رہے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دور دور سے جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. اب الحمدللہ تقریباً 25 ایک بچے ہیں جو ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں, اور 25 بچے جو شہر کے آتے ہیں ہمارے پاس. اس میں ہمارا کچھ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کلاس ہے, اس میں حفظ کرایا جاتا ہے, اور شام کے وقت ایک کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ گرافکس ڈیزائننگ, تاکہ بچہ, یہ ایک سطح تھی کہ مولوی ہے بھی, ٹھیک ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. اچھا جب ہم پڑھ کے اوپر آئے تھے, میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, جب ہم پڑھ کے اوپر آتے تھے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بیٹھنا ہو تو مروب ہو جانا, تو میں اس کے سامنے کیسے گفتگو کروں گا, میں کیا کروں گا. تو وہ جو چیز ہم نے فیل کی تھی تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگلی جنریشن آئے گی قرآن پاک کو پڑھ کے وہ کہیں پہ اپنے آپ کو گھٹیا یا کم تر محسوس نہ کرے. تو اس لیے ہمارے پاس میٹرک تک کا نظام ہے, اور فی سبیل اللہ ماشاءاللہ, اور کمپیوٹر کی تعلیم میں فی سبیل اللہ ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ وہاں پہ وہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. باقی یہ جو چلانے کا سلسلہ ہے, یہ آپ جیسے دوست ہیں وہ مل جاتے ہیں تو یہ کارواں چلتا ہے, کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ذمے بھی اسی کے ہے, اور ہم بھی وہ ذمہ داری جو ہم نے لے لی ہوئی ہے تو پتہ نہیں چلتا, چل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سے کافی اچھا آپ کام کر رہے ہیں. میرا جو 6ٹھی ٹرانسمیشن تھی 6ٹھے روزے کی, اس میں ہم نے ایک لیڈی کو انوائٹ کیا تھا, اور نیکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں وہ بھی ایک گھر کے اندر ہاؤس وائف ہیں, اور 2 فرینڈس نے مل کے جو ہے وہ انیشیٹو لیا, اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا, قرآن پڑھانا, اور وہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح آپ کر رہے ہیں کام, تو یہ کافی اچھی چیز ہے کہ
हर इंसान अगर अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर दे ना सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कारवां चल पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इफ्तारी का टाइम भी आन पहुंचा है और ज़ाहिर है कि हम बातें करते जाएंगे तो टाइम का पता भी नहीं लगता। मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करवा दें तो उसके बाद फिर हम इजाज़त लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या इलाहुल आलमीन, आज का रोज़ा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा उस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसका हमें अजर अज़ीम अता फरमा और ये हमारे लिए ज़रिया निजात, ज़रिया बख्शिश फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस नेकी के सदक़े से तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजर अता फरमा, तमाम परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम तंगदस्तों को आसानियाँ नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, वक़ार भाई ने जो ये इक़दाम उठाया है, या इलाहुल आलमीन, इनके जो भी नताइज हैं जो इनको वो जज़ा की सूरत में अता फरमा, अजर की सूरत में अता फरमा, सवाब की सूरत में अता फरमा। इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। आप दोनों मेहमान खुसूसी को बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और यकीनन आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मुझे तो मिला है और जो ऑडियंस देखने वाली है उनसे भी गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपने आज की इस ट्रांसमिशन को देखा है या बाद में देखेंगे जब भी देखेंगे तो जो चीज़ें जिस तरीके से बताई गई हैं ये हकीकत में उसी तरह से ही हैं, तो आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने की कोशिश करें, चाहे वो अमानत हो, ख़यानत से बचना हो, झूठ से बचना हो, वादा खिलाफ़ी से बचना हो। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो ऐसा ऐसा आपकी ज़िंदगी भी आसान होती चली जाएगी। तो मेरी कोशिश या मेरी इस ट्रांसमिशन की कोशिश दौलत रमज़ान, जैसे कि आपको पता है ट्रांसमिशन का नाम है कि रमज़ान की दौलत को जितने कोशिश कर रहे हैं समेटने की समेट लें, तो ये सारी काविशें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आगे भी रोज़े आते रहेंगे, उसके अंदर नए से नए टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को समझने का मौका मिले, कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।